ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ولی بھی ہے الولی ای المحب لاولیائہ والناصر لهم علی اعدائہم، ولی وہ ہے جو اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے اور مدد کرتا ہو ان کی دشمنوں پر۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بناتے ہیں اس کو ظلمات سے انوار کی طرف نکالتے رہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو ولی بناتے ہیں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان یدیم توفیقہ حتی لو اراد سوءا او قصد محظورا عصمه عن ارتكابه ولو جنح الى تقصير في طاعته ابى الا توفيقا له وتأييدا، وهذا من امارات السعادة وعكس هذا من امارات الشقاوة، ومن امارات ولایته ان يرزقه مودة في قلوب اولیائه فإن الله ينظر الى قلوب اولیائه في كل وقت، فإذا رأى في قلوبهم لعبد محلا ينظر إليهم باللطف، وإذا رأى همة ولي من أوليائه لشأن عبد أو سمع دعاء ولي في شأن شخص يأبى إلا الفضل والإحسان إليه أجرا، بذلك سنته الكريمة۔ وسمعت الشيخ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول لو أن وليا من أولياء الله مر ببلدة لنال بركة مروره أهل تلك البلدة حتى يغفر الله لهم، ومن خصوصيات الولاية أن أهلها منزهون عن الذل، فأولياء الله تعالى دائما مستغرقون في عز مولاهم في دنياهم وأخراهم رضي الله عنهم واجعلنا منهم بمنه وكرمه۔ ولی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے خاص توفیق شامل حال رکھتے ہیں، جس کا فیض یہ ہے کہ اگر وہ ارادہ بھی کرے کسی برائی کا یا غیر شرعی فعل کا تو اس کی حق تعالیٰ حفاظت رکھتے ہیں اس کے ارتکاب سے، اور اگر عبادت اور ذکر میں سستی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سستی سے روک دیں گے اپنی خاص توفیق اور تائید سے۔ یہ تو علامات سعادت ہیں، اور اس کا عکس علامات شقاوت سے ہے۔ اور ولی کی علامت یہ بھی ہے کہ اپنے اولیاء کے قلوب میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، پس بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب پر ہر وقت نظر عنایت رکھتے ہیں، پس جب کسی بندے کے ساتھ تعلق اور محبت اس میں دیکھتے ہیں تو اس کو بھی نگاہ لطف سے نواز دیتے ہیں، اور جب کسی اپنے ولی کی توجہ کو کسی بندے پر دیکھتے ہیں یا کسی بندے کے لیے اپنے ولی کی دعا کو سنتے ہیں تو اس پر اپنا فضل و احسان کو جاری فرما دیتے ہیں، اور یہی ان کی سنت جاریہ ہے۔ اور میں نے شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اگر کوئی ولی اللہ تعالیٰ کا کسی شہر سے گزر جاوے تو اس بستی کے لوگ اس کے فیض سے محروم نہ رہیں گے اور اس کے مرور گزرنے کی برکت سے بخش دیے جائیں گے۔ اور حق تعالیٰ کی ولایت کی خصوصیات یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے اولیاء کو ذلت سے بچاتے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کی عظمتوں میں وہ غرق رہتے ہیں، پھر ان کو ذلت کیسے چھو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی انہی کے زمرے میں شامل فرما دے اپنے احسان و کرم سے۔ خطبہ نکاح کی روایت۔ احقر کو خطبہ نکاح کے بارے میں النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی پر اشکال تھا کہ اس روایت کو ایک جگہ نہ پایا۔ مشکات میں باب الاعتصام بالکتاب والسنت فصل اول کی حدیث بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کأنہم تقالوها میں صرف اتنی عبارت ہے ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اس لیے النکاح من سنتی کے بعد وفی روایت اخرى سے ومن رغب عن سنتی فلیس منی کو مناسب سمجھتا تھا، لیکن کنز العمال میں یہ روایت ایک ساتھ مل گئی۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔